السلام علیکم خواتین و حضرات، جنید سلیم حاضر ہے آپ کا حسب حال لے کر. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، آپ جس طرح حسب حال سے محبت فرماتے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے اس ذرا نوازیوں کو اپنا قبول کرتے ہوئے آپ کا مشکور و ممنون ہوں. آپ کا مشکور و ممنون ہوں، اور یہ آپ کو خلوص اور دل ملتمس دعا ہوں. جی، اور ملتمس دعا ہوں. اور ملتسم دعا ہوں. ملتسم دعا ہوں. اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام کو اور میں استخدوس. یار مذاق نہ کیا کرو، یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. ایسے ہی میں نے کب کہا، میں نے اس حقیقت سے کب انکار کیا؟ شکریہ ادا بندہ ایسے لفظوں میں کرے کہ عوام کہے، ناظرین کہے کہ یار واہ آیا یہ تیرے صدقے جاؤں. کیا یار محبت فرمائی اپنا کی ہے تم نے. تو عزیز صاحب، آپ کو اچانک لفظوں کا خیال کہاں سے آ گیا؟ واللہ لوکے سویرے ہمارے محلے میں لڑائی ہوئی ہے، 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، 7-8 بندے اکٹھے ہو گئے، بات ختم ہو جانی تھی. وہ بیچ میں سے ایک بندے نے جو لڑ رہا تھا نا، اسے کہہ دیا بہ جا آرام نال، بس پھر تم کچھ نہ پوچھو کہ ادھر کیا ہوا ہے. اور میں نے بعد میں اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے تمہیں اتنا ہی کہا تھا نا کہ بہ جا آرام نال، اس میں کون سی اتنی غصے والی بات تھی؟ کہتا میری بات سنو، اس نے مجھے اگر کہا ہوتا تھا نا کہ بہ جاؤ رام نل تو اور بات تھی، بہ جا رام نلوں نے مجھے کیوں کہا ہے؟ بہ جاؤ کہتا تو یہ عزت بن جاتی. میں نے اس وقت سوچا کہ یار لفظ کیا چیز ہوتی ہے، اتنی لڑائی کرا دیتی ہے لفظ. جاتے جاؤ میں کتنا فرق ہے یار. بالکل یار، الفاظ کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اشرف المخلوقات اگر ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لفظ بولنے کی، لفظوں کی ادائیگی کی جو سلیقہ عطا فرمایا ہے. یہ جانوروں کے پاس تو نہیں ہے. آج جانور بیچارے تو ایک ہی لفظ بولتے ہیں، طوطا ٹین ٹین کرتا جاتا ہے، بلی میوں میوں کرتی جاتی ہے، بکرا بھا اور خود بیٹھ جاتا ہے. دیکھو نا یار قوموں کی زندگی میں تم دیکھ لو الفاظ کی کس قدر اہمیت ہے. چند الفاظ ہی ہوتے ہیں نا لیڈرز کے، بڑے بڑے جو ویژنری اسٹیٹسمین ہوتے ہیں، ان کے چند الفاظ جو ہیں وہ قوموں کو کھڑا بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں جو بالکل قوموں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیتے ہیں. ہاں، یہ 65 کی جنگ میں صدر ایوب نے جب تقریر کی تھی، جب جنگ شروع ہوئی تھی، ہائے 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 ہائے، ایک تو اس کی آواز بڑی ببر شیر تھی ایوب خان کی، اور اوپر سے جب اس نے یہ کہا تھا کہ دشمن کو نہیں پتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے، جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پوری قوم کو ایک نیا جذبہ مل گیا تھا. یار وہ جذبہ دوبارہ دیکھنے میں نہیں آیا. ایسی تقریر کی ایوب خان. بھٹو صاحب نے جب کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور بن گیا. بھٹو صاحب کو پتا تھا کہ گھاس میں کتنی پروٹین ہوتی ہے. دیکھ لو، جو ملک ہمیں گھاس نہیں ڈالتے تھے آج ہم سے ڈرتے پھرتے ہیں. بالکل. یہ بات ہو رہی تھی انسانی زندگی میں لفظوں کی اہمیت اور افادیت کی، تو اور بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کو لفظوں کی ادائیگی کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے. بچپن سے سنتے آئے ہیں پہلے تولو پھر بولو، لیکن عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر احساس ہوتا ہے کہ اس سے یعنی ایک اتنے پرانے جملے کی اہمیت، افادیت اور گہرائی کتنی ہے. وہ یار میں نے جب یہ محاورہ سنا تھا، میں 3-4 مہینے پاس اپنے تکڑی رکھتا تھا. میں تکڑی یہاں پر ہونی چاہیے، یہاں پر ہونی چاہیے. یہ تو بعد میں مجھے ایک سیانے بندے نے بتایا نا، اب تو تم بھی خیر بتا رہے ہو، اس وقت مجھے ایک سیانے بندے نے بتایا کہ یہ تکڑی یہاں ہوتی ہے، ساتھ نہیں پکڑی ہوتی. کہیں پر بھی دیکھ لو، ملکوں کا معاملہ ہو، انسان کی ذاتی زندگیوں کا معاملہ ہو، لفظ جو ہے نفرت کی آگ بھی بھڑکا دیتے ہیں، اور یہی لفظ جو ہے وہ محبت کے پھول بھی کھلا دیتے ہیں. بالکل. یہ فائر بریگیڈ والے دیکھ لو، نہ ان کے پاس پانی ہے نہ گڈیاں، الفاظ سے ہی آگ بجھاتے ہیں. ادھر جا کے کھڑے ہو کے کہتے رہتے ہیں بوجھ جا بوجھ جا، بس کر بوجھ جا، اخیر بوجھ ہی جاتی ہے. فضول بولتے جا رہے ہو. میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لفظ جو ہے وہ انسان کی جو مفہوم ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. جو مدعا اور مقصد ہے بات کرنے کا اس کو بڑھا بھی دیتے ہیں اور اس کا بیڑا غرق بھی کر دیتے ہیں. میں یہ ایک بہت مشہور بات چل رہی ہے انٹرنیٹ پر بھی اور میسیجنگ کے ذریعے بھی، کہ ایک کوئی فقیر ہے
اور وہ اندھا ہے اور اس نے وہاں پر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ میں اندھا ہوں میری مدد کیجئے, اور کوئی اس کو ایک ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک قریب سے ایک بڑھیا وہاں سے گزرتی ہے, وہ اس بورڈ پر جو اندھے کے پاس ہے اس کو مٹا کے یہ لکھ دیتی ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں لیکن میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا. وہی بات اس نے ایک مختلف پیرائے میں کہی, اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر سکوں کا انبار لگ جاتا ہے. ہائے 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 یار, تم دیکھو ہمارے ملک کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسی لڑائیاں ہیں جو کئی نسلوں سے چل رہی ہیں, خاندانوں کے خاندان مارے گئے ہیں, اور ان کے پیچھے اگر آپ سٹوری سنیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ ان کے کسی دادے پردادے نے کوئی ایک لفظ ایسا کہہ دیا تھا جس سے یہ لڑائی شروع ہو گئی. اور کئی بہت بڑی خاندانی لڑائیاں, دشمنیاں نسلوں کی جو ہیں وہ صرف ایک کسی سیانے آدمی کے کوئی ایک فکرہ کہنے سے ختم ہو گئی. بالکل, وہ زخموں پہ پھاہا بن جاتا ہے. خاندانوں میں دیکھ لو, اپنی فیملی لائف میں دیکھ لو, ایک جملہ جو ہے وہ ناراضگیاں پیدا کر دیتا ہے, اور ایک جملہ یا ایک لفظ جو ہے کسی سیانے کا, کسی بڑے کا, کسی بزرگ کا جو ہے وہ ساری جو دلوں کی قدورتیں ہیں وہ ختم کر دیتا ہے. وہ کیا کسی شاعر نے کہا ہوا ہے یار, ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. ویسے بھی جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں نا, یہ آپ کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک دم بات نہیں شروع کر دیتے, جب کوئی شعر سناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں واہ 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 واہ. میں دوبارہ کہتی ہوں, واہ واہ مقرر کہنے کی توفیق نہ ہو تو واہ واہ تو کہتے ہیں. واہ واہ عزیز صاحب, واہ واہ. یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ تم طنزیہ کہہ رہی ہو. اس سے اچھا تم نہ کہو. ہاں, ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. یار اس کی بات تو سنو, اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ آپ کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. نہیں بالکل, آپ کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے پورا. جی. وہ کہتے ہیں بی کیئرفل آف یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس بیکم یور ورڈز. بی کیئرفل آف یور ورڈز بیکاز یور ورڈز بیکم یور ایکشن. بی کیئرفل آف یور ایکشن بیکاز ایکشن بیکمز یور ہیبٹس. اینڈ بی کیئرفل آف یور ہیبٹس بیکاز ہیبٹس بیکمز یور کیریکٹر. And be careful of your character because your character becomes your destiny. Yes, this is true. یہ ساری انگریزی تھی نا, تم نے ساری اس کا سنائی صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے گا یہ چونکہ جاہل آدمی ہے, اس لیے میں انگریزی اسے سنا رہا ہوں, وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے. اسے میں اس لیے سنا رہا تھا کہ اس نے جو بات کی تھی, جو جملہ بولا تھا, میں اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, اسے کر لے ایلیبوریٹ. ہمیں تو کوئی اب ایلیبوریٹ بھی نہیں کرتا. حالانکہ ایلیبوریٹ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. کہیں سے جا کے آپ الیبو لے, اس کا ساتھ ریٹ پوچھ لے تو ایلیبوریٹ ہو جاتا. میری بات سنو, لفظوں کی اہمیت سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ کوئی آسان اور سیدھی مثال ہو سکتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ کس قدر توانا اور مضبوط ہوتا ہے, لیکن صرف ایک لفظ کا محتاج ہوتا ہے. ایک لفظ کے استعمال سے اتنا مضبوط اور توانا رشتہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, ہر رشتہ جڑتا بھی ایک لفظ پہ ہی ہے, اور وہ ایک لفظ بول کے پھر بندہ کتنے لمبے فکرے ساری زندگی سنتا. الفاظ کے مناسب استعمال کے حوالے سے خود احتسابی کا ایک طریقہ کسی ایک مشہور آدمی نے, ظاہر کسی بڑے آدمی نے ہی بتایا ہوگا. ہاں ظاہر ہے, تم ہمیشہ بڑے آدمی کے پاس ہی بیٹھتے ہو, ورنہ تم تو بیٹھتے ہی. طریقہ اس نے بڑا آسان اور دلچسپ بتایا. اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ دن بھر اپنی رات سونے سے پہلے اپنی بیلنس شیٹ بنائیں. یہ تصور کریں کہ آپ کو ہر اچھے لفظ پر 10 روپے ملے اور ہر برا لفظ استعمال کرنے پر آپ سے 5 روپے واپس لے لیے گئے. رات کو سونے سے پہلے آپ اپنی بیلنس شیٹ بنا لیں, دیکھ لیں آپ نے کیا کیا پایا. بہت اچھے, یعنی تمہارا خیال ہے کہ میں روزانہ شو کے بعد تمہیں 45-50 روپے دے کے ہی جایا کروں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ ملک میں حالات اتنے بھی خراب نہیں جتنا نون لیگ واویلا کر رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں راجہ ریاض صاحب, یہ بھی راجہ صاحب تکلف سے کام لے رہے ہیں کہ اتنے بھی حالات خراب نہیں. سرکار بالکل ہی حالات خراب نہیں ہے. یہ نون لیگ کو تو عادت پڑ گئی ہوئی ہے ہمیں واویلا کرنے کی. حد ہو گئی ہے یار, اتنے اچھے حالات ہیں, ان کو نظر نہیں آتا نون لیگ والوں کو. یہ پٹرول پمپوں پہ دیکھو تم,
اب آئیے لگا رہے ہیں لوگ بیچارے 10 روپے لیٹر 10 روپے لیٹر 10 روپے لیٹر 10 روپے لیٹر. دوسرا بیچارہ کہہ رہا ہے 8 روپے لیٹر 8 روپے لیٹر 8 روپے لیٹر 8 روپے لیٹر. تیسرا بیچارہ کہہ رہا ہے 6 روپے لیٹر 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 6 روپے یہ لیٹر. ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یار مکھیاں بیٹھنا شروع ہو گئی ہیں پیٹرول پہ, کوئی لینے ہی نہیں آ رہا. گاڑیوں والے منہ نکال نکال کے کہتے ہیں بھائی جی پہلے ہی ٹینکی فل ہے, پھر میں گھروں ڈول لے آواں وہ پوا لینا. لوگ بھی تو اب نہرے کرنے شروع ہو گئے ہوئے نا. میرے سامنے ایک بندے نے پیٹرول پمپ والے کو کہا ہے تمہارا پیٹرول نہیں ٹھیک ہے, اوپر ملائی نہیں آتی. بجلی دیکھو یار, اتنی بجلی کبھی آپ نے دیکھی تھی؟ کبھی نصیب ہوئی تھی آپ کو؟ 4 سال میں جتنی پیدا کی ہے اس گورنمنٹ نے بجلی, بٹن دباؤ تو بلب آن ہی نہیں ہوتا. چیخنا شروع ہو جاتا ہے کہ 2 منٹ مجھے سا بھی لے لینے دو خدا کے واسطے. بجلی کیا تمہارے پاس آ گئی ہے, تم لوگ شو گئی ہو گئے ہو. فریج کھولو تو اس میں سالن والے پیالے بیچارے کمبل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پانی والی بوتلیں منتیں کرتی ہیں خدا کے لیے تھوڑی دیر دھوپ لگوا دو, میرے لک چ پیڑ ہون لگ پئی ٹھنڈ نہ. 4 سال پہلے کی لوڈ شیڈنگ بھول ہی گئے ہو اب یار. ختم کیا ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ, تم اب بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو. خوشحالی کیا آئی ہے یار, تمہاری متیں ہی ماری گئی ہیں. یہ 4 سال پہلے 65 روپے کا $1 تھا, اب روپیے کے 65 آ جاتے ہیں ڈالر. یہ کچھ دن پہلے میں 500 روپے کا $1 لینے چلا گیا ہوں. مجھے وہ منی ایکسچینج والا کہتا منہ چوک کے 500 کے $1 لینے آ گئے, ساتھ ریڑا لے کے آئے. شکر کرو یار اللہ کا, گھر میں بیٹھا ہوا کو بندہ ایک چھینک مار دے 17 سرکاری ڈاکٹر گھر پہنچ جاتی ہیں کہ سرکار ہم نے علاج کرنا ہے آپ کا, بات چھوڑ دے ہم نے علاج کرنا ہے. گھر کی چھت کے اوپر ایمبولینس ہیلی کاپٹر فوراً پہنچ جاتا ہے, ڈگ 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 ڈگ. عقل کرو یار, تم لوگوں کے بچے ابھی کالج میں داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں, سرکاری افسر اور کئی پرائیویٹ کمپنیوں کے مینیجر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, بچے کے منتیں شروع کر دیتے ہیں یار ڈگری لے کے ہمارے پاس نوکری کرنا تمہاری مہربانی, ابھی سائن کرو, ہمیں نہیں پتا ابھی سائن کرو. صحیح کہہ رہے ہیں راجہ ریاض صاحب, اتنے بھی حالات خراب نہیں جتنے نون لیگ روڑا ڈال رہی ہے. راجہ صاحب تو ایسے ببر شیر آدمی ہیں, کو ہوٹل والا سالن پھینکنے لگے تو اسے کہتے ہیں اینا بھی نہیں خراب ہو رہا, لیا کھائیے. یونان میں گرتی ہوئی معاشی صورتحال کے پیش نظر پولیس کو کرائے پر دینے کا فیصلہ. جی ہیلو, معاشی حالت خراب ہوئی ہے یونان کی, انہوں نے پولیس کرائے پہ دینی شروع کر دی ہے. ہماری تھوڑی معاشی حالت خراب ہے, ادھر بھی ان کو چاہیے پولیس کرائے پہ دینی شروع کر دیں, امان سے بڑی آمدن ہو. ہائے ہائے ہائے, یہ جو موٹے موٹے ٹڈوں والے سپاہی جن لوگوں کو تم بیکار کہتے ہو نا, سب سے زیادہ ان کا کرایہ ہوگا. ہاں جتنی بڑی گڈی ہو اس کا زیادہ کرایہ ہوتا ہے. یہ پولیس والے گھر سے بیچارے کیا آیا کرے پڑھیے لوگ کہ آج دعا کری میں کرائے تے لگ جاؤں, 3 دن ہو گئے نے سٹینڈ تے لگا. ایمان سے یہ پنڈ کے لوگ بڑے لے کے جائیں پولیس والے, 20-25 جنے کہیں لڑنے کے لیے جائیں تو وہ کہیں گا 3-4 پولیس والے بھی کرائے تے لے لو, آہ تے ڈنڈے مار دیا رہنا, کول کھلوتے گالاں ہی کڑھتے رہن گے. کہیں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں وہ کہیں کہ بچہ ہمارا اتنا ٹھیک نہیں, وہاں بہت جھوٹ بولنا پڑے گا, تھانے کا محرر کرائے پہ لے چلو. اس سے زیادہ جھوٹ کوئی نہیں بولتا. کسی بازار میں دکاندار اگر کسی ڈاکو کو پکڑ لے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہو, اے تھانے نہ لے کے جاؤ, پرچہ نہ کٹواؤ, انہوں نے پیسے لے کے چھوڑ ہی دینا ہے, اللہ دیتا کرائے پہ لے آؤ, ادھر ہی چھتر مروا دیتے. تھانیوں کے اوپر بڑے بڑے بینر لگے ہو, یہاں ہر قسم کے پولیس والے بازار سے ارزاں نرخوں پر دستیاب ہیں. جیسے باجوں والوں کی دکان پہ ریٹ لسٹ نہیں لگی ہوتی, نوی وردی میں 450 روپے گھنٹہ, پرانی وردی میں 300 روپے گھنٹہ, اور بہت پرانی وردی میں صرف چاولوں کی پلیٹ پہ جائیں گے. تھانوں میں لڑائیاں دیکھنا بڑی ہونی ہے, واپس آ کے لوگوں نے کہنا ہاں جی کتنے پیسے بنے, 3 گھنٹے 1200 روپیہ, او قادہ 1200 روپیہ. گالیاں نکالنے کے لیے لے کے گئے تھے کرائے پہ, نام مراد جاتے ہی روٹی کھا کے سو گیا. 2.5 گھنٹے بعد جب اسے اٹھایا تو اٹھتے ہی مجھے ہی گالیاں نکالنی شروع کر دی. کراچی ڈیفنس کی ایک خاتون نے پالتو کتا گھر سے نکالنے پر شوہر سے خلا کا مطالبہ کر دیا. ہاں تو خلا ہی لوں گی, اب صلح تو نہیں کروں گی, میرا مونٹی نکال دیا. اتنا سا پپی پالا تھا میں نے, پپی آگے پیچھے میرے ٹیل ہلاتا پھرتا تھا, اس ظالم نے اسے نکال دیا. پتہ نہیں کہاں ہوگا, کس حال میں ہوگا, کس کے پاس ہوگا, پتہ
پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں. اتنی پیاری آئیز تھی, لگتا تھا لینس لگائے ہوئے, لینسز, بلو کلر کی آئیز تھی اس کی. اچھا تو اور کیا. محترمہ کوئی بات نہیں, آپ اور لے لیجیے گا. نہیں وہ تو ایسی کوئی بات نہیں, یہ کمینہ بھی گھاری ہوتا ہے, مگر مونٹی جیسا تو کوئی نہیں ہے نا. پتہ نہیں کہاں ہے مونٹی, پلیز واپس آ جاؤ پلیز. میں نے 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا. ناجیہ تمہیں کیا بتاؤ, صرف 2 سلائس کھائے. واقعی تو اور کیا, تھوڑا سا بٹر لگایا, تھوڑا سا. آپ ڈائٹنگ پر ہیں؟ ڈائٹ پر نہیں, تمہیں نہیں نہ پتا کتنا دکھ ہے مجھے. تم نے مونٹی رکھا ہوا ہے؟ نہیں. تو پھر تمہیں کیا پتا ہو کہ مونٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے. اتنا کیوٹ تھا, میں نے جب گاڑی میں بیٹھ لی تو مجھ سے پہلے دوڑ کے گاڑی میں چڑھ جاتا تھا. اس کمینے نے سڑنا شروع ہو جانا, بو نہیں جاتا تھا, یہ تو جل ہی جاتا تھا. کہتا تھا اس کو پیچھے بٹھاؤ. میں نے کہا تو پیچھے بیٹھ جاؤ, تو پیچھے کو لکڑیں تو نہیں پہیا ہو جائے. وہ بیٹھ گیا, میں اسے تو نہیں نہ اٹھا سکتی. سارے راستے یہ سڑتا رہتا تھا اور وہ ہنستا رہتا تھا. پھر تو انہوں نے ٹھیک کیا کہ مونٹی کو بھگا دیا. کلوجہ نہیں تو ایڈی ہوتی پھوپھی دی تھی. ناظرین کا وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. مونٹی پلیز آ جاؤ, اب تو بریک بھی ہو گئی ہے, پلیز آ جاؤ. عزیز صاحب اب میں ویورز کی بھیجی ہوئی پکچرز اور ویڈیوز دکھانے لگی ہوں, لیکن پہلے آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی. جی. اور وہ جو ویڈیو ہے نا, آپ نے ویسے لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, جانوروں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, لیکن جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگی نا وہ ان سب سے بالکل ڈفرینٹ ہے. یا اللہ خیر کرنا میرے مالک, دکھائیں جی. یہ دیکھیں. واہ جی واہ, ڈیزل بی بی کے ٹھمکے تو دیکھو. گڈی کی حالت بتا رہی ہے کہ کسی غریب بندے کی ہے. اس بیچارے نے 1.5 سال بعد اس میں پٹرول ڈلوایا, وہ خوشی سے پاگل ہی ہو گئی ہے. یہ دیکھو یار, واہ جی واہ, ہائے 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 میری ٹور کبوتری ورگی, نال دل کرے پاں 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 پاں. ہوئے ہوئے ہوئے, ذرا غور کرو, ڈانس کر رہی ہے کہ خوشی میں مرگی پڑ گئی ہے گڈی کو. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پٹرول کا آخری ریٹ سن کے پاگل ہو گئی ہے. مزے کی ویڈیو تھی نا عزیز صاحب. ایسی اللہ جانتا ہے, یہ سچی مچی میرے سامنے گڈی ہوتی میں نے ویلیں دینی شروع کر دینی تھی. اب یہ تصویر دیکھیں عزیز صاحب, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ہے یہ کیا ہے جی؟ عزیز صاحب وہ فش جار ہوتا ہے نا, یہ فش جار اس نے اپنے سر پہ پہنا ہوا ہے اور سانس لینے کے لیے منہ میں پائپ لگائی ہوئی ہے, اور مچھلیاں اس کے منہ کے ارد گرد پھر رہی ہیں. کیا ویسے کیسا پاگل آدمی ہے, اللہ نے 4 دن زندگی دی ہوئی ہے, کھول کے سا لے. اگر کوئی مچھی ناک میں بڑھ گئی تو پھر نہیں عزیز صاحب دیکھیں تو صحیح, اس نے ناک کو کلپ کیا ہوا ہے. واہ واہ واہ, بڑا سیانا ہے, رستے سارے اس نے بند کیے ہوئے. میرا خیال ہے کوئی یہ سائنسدان ہے اور ریسرچ کر رہا ہے, اور اس طرح کی ریسرچیں کرنے والے سائنسدان آخری عمر میں پاگل ہو جاتے ہیں, اور ہر بندے سے کہتے پھرتے ہیں بھائی جی مچھی کسے دی سکی نہیں ہوتی, مچھی کسے دی سکی نہیں ہوتی, مچھی کسے دی سکی نہیں ہوتی. ایک مچھی تو ایک اور مچھی کسے دی سکی نہیں ہوتی. یاد رکھنا, ڈولے پہ اعتبار کر لینا, مچھی پہ اعتبار نہ کرنا. مچھلی کا پیچھا چھوڑ دے, اگلی تصویر دیکھ لیں. دکھائیں جی دکھائیں. یہ لیں. اور یہ تو کوئی بجلی کا کھمبا ہے, اور اس پہ کتنے سارے بندے چڑھے ہوئے ہیں. لو جی یہاں ہی کسی پنڈ کی تصویر ہے. اچھا. پنڈ کے بندے بیچارے 7-8 دن سے لوڈ شیڈنگ کے اکے ہوئے کھمبے پہ چڑھ گئے, اور بجلی سے پوچھ رہے ہیں آپا جی تسا آنا ہے یا پھر تاراں تے کپڑے ہی پا لئیے. یہ لیں عزیز صاحب, اب اگلی دیکھیں. اللہ پھاڑے, وہ دیکھو کسی ظالم ڈاکو نے بلی کو ہینڈ اپ کرا دیا. نکال دو بٹوا اور موبائل. وہ بیچاری آگے سے کہہ رہی ہے میرے کو موبائل ہوندا تے میں فون کر کے چڑیا گھروں اپنا پڑیواں نہ بلا لیندی. تمہاری مہربانی, میرے پاس نہیں ہے موبائل, نہیں بٹوا ہے. بٹوا میرے پاس ہوتا تو میں نقد چچڑے خرید کے کھاتی, کسائیاں دے پھٹیاں تھلے نہ کھجل ہون نہیں ہوندی. اگلی ویڈیو دیکھیں اب عزیز صاحب. ہائے او گنو منو, ناشتہ کر لے چونا کاکا.
اوے ماں صدقے جائے سو نیند بھی رہا آئی ہے۔ ہوئی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے اے لفڑ ہائے باسیاں لی جا رہی ہیں کیوٹ۔ اوہو لو جی اب میں سمجھاؤں اور یہ نوید قمر صاحب کی بچپن کی ویڈیو ہے تم لوگ الیام لگاتے ہو کہ وہ اجلاس میں سو جاتے ہیں وہ دیکھو وہ تو بیچارے چھوٹے سے ناشتہ کرتے بھی سو جاتے تھے جتنی مرضی نیند آئی ہوئی ہے کھانا نہیں چھوڑ رہے لے جی اگلی ویڈیو بڑی مزے کی ہے، دکھائیں جی دکھائیں یہ لیں عزیز صاحب اب جو آپ کو یہ کرتب کر کے دکھانے لگا نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اچھا جی ذرا غور سے دیکھیں۔ آہا وہ سکہ رکھ رہا ہے یمین پہ اور ساتھ بوتل پڑی ہوئی ہے یس ہیں میرا خیال ہے کرین سکے کے اوپر سے گیار کے اس کو پھے دے گا پتلا کر دے گا دیکھتے جیسے وہ پنڈوں میں نہیں ریل گاڑی کی لائن کے اوپر 8 آنے رکھ کے تو پتلا کرتے تھے ہم بچپن میں نہیں عزیز صاحب دیکھیں تو صحیح، ہاں وہ دیکھو یہ رہا اس نے سکہ کرین پہ رکھ لیا بھائی بالکل ہوئے 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 یا اللہ خیر اللہ ہائے 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 یار اس لڑکے کو تو ہمارے ملک کا بجٹ بنانا چاہیے یار ویسے آن دا سیریس نوٹ یہ ویسٹ کے لوگوں میں یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ لوگ جو بھی کام کر رہے ہوں قطع نظر اس بات کے وہ چھوٹا کام ہے یا بڑا، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر کام فوری طور پر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شان کام نہیں ہے۔ وہاں پر اگر ایک کوئی خاکروب بھی ہے نا تو وہ اپنے کام میں ہر وقت بہتری کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ میں اسی کام کو زیادہ آسان انداز میں کیسے کر سکتا ہوں، اسی لیے وہ ہر کام میں کمال فن حاصل کرتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، دیکھو تو صحیح کرین کے ساتھ اس نے اتنا سا سکہ بوتل میں ڈال کے دکھایا، بلے 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 بلے، واہ واہ واہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ اتنا سنسیئر ہے، اتنا عشق کر رہا ہے کہ اس نے کیسی پریکٹس کی ہوئی ہے یار، واہ۔ اچھا عزیز صاحب اب ایک آخری تصویر دکھائیں جی، یہ دیکھیں یہ کیا ہے جی؟ عزیز صاحب یہ بندہ بائک پر بیٹھا ہوا ہے اور بائک پر اس نے دونوں طرف باسکٹ رکھی ہے جس میں بچے رکھے ہوئے اس نے ہے جی، اور یہ دیکھو ذرا بندے کو پیچھے سر اور کام دیکھو ذرا، اس کے اوباما نہیں لگ رہا؟ لو جی یہ صدر لگنے سے پہلے پنڈوں میں جا کے بچے دکھا کے مانگا کرتا تھا، مجھ سے شرط لگا لو ہے اوباما یہ۔ توبہ۔ ناظرین میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار جنید یہ جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں لفظوں کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے یہ جو آخر پہ بات کی ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ ایک لفظ کے ساتھ چکنا چور ہو جاتا ہے اور ایک لفظ سے ہی جڑ جاتا ہے۔ تم دیکھو نا کیسی عجیب سی بات ہے کہ قبول جو ہے یہ بھی اس میں بھی 4 حرف ہیں، قاف بے واو لام، اور طلاق میں بھی 4 ہی حرف ہیں، توئے لام الف قاف، ہوئے 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 ہوئے، 4 حرفوں کا ہی وہ لفظ ہے اور 4 حرفوں کا ہی وہ لفظ ہے اور دنیا ہی بدل جاتی ہے ساری۔ اور میرا خیال ہے میں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ طلاق سے زیادہ منحوس اور میرا خیال ہے قہر والا لفظ دنیا پہ کوئی نہیں ہے۔ بالکل، اور غصے کی حالت میں دی گئی طلاق، یہ بھی یہی ہوتا ہے نا جو اکٹھی 3 طلاقیں دے دینے کا ایک مکروہ عمل ہے، صرف غصے کے عالم میں ہوتا ہے نا، بغیر اشتعال کے آپ کبھی بھی یہ فضول حرکت نہیں کر سکتے۔ شاید پھر یہ جو پوری دنیا میں یہ ایوریج بڑھتی جا رہی ہے طلاق کی، اس کی وجہ پھر یہی ہے کہ انسان میں غصہ بہت پایا جاتا ہے اور اشتعال بہت ہے۔ کئی وجوہات ہیں، یعنی معاشرتی ناانصافیاں اور یہ جو معاشی بدحالی ہے اور اخلاقی اقدار کمزور پڑتی جا رہی ہیں، فیملی ویلیوز جو ہے وہ بہت ویک ہو گئی ہیں، لیکن اب مطلب جو زندہ معاشرے ہیں وہ اس بات پر بہت متفکر ہیں کہ یہ جو طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے اپنے معاشروں کو جوڑے رکھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو طلاق کا مکروہ عمل ہے اس کی جو تعداد ہے اس کو کم کیا جائے اور طلاق کے عمل کو
मुश्किल बनाया जाए। मगर ये यूरोप जो है या अमेरिका इंग्लैंड ये बड़े पढ़े लिखे और तरक्की याफ्ता मुल्क है, इधर तो तलाक बहुत बढ़ गई हुई तो है। तलाक बढ़ गई है, लेकिन तलाक देना और लेना कोई आसान अमल तो नहीं है। तकरीबन आधी आधी जायदाद का बंटवारा हो जाता है। इंसान तलाक देने या लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है इंसान को। ये उन्होंने एक मुश्किल कानून बनाया है मेरा और ख्याल तुम्हें पता है कि कई गैर मुस्लिम माशरों में तलाक का जो हक है वो मर्द के पास भी नहीं है, औरत के पास भी नहीं है, मर्द के पास भी नहीं है। अच्छा यानी तलाक हो ही नहीं सकती। तलाक अगर तलाक तक नौबत पहुंचती है तो इस बात का फैसला सिर्फ अदालत करती है या चर्च करता है। माल्टा, फिलिपीन और भी कुछ गालिबन 3 या 4 मुल्क ऐसे हैं जिनके नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। माल्टा में तो पिछले साल वहाँ की पार्लियामेंट ने मर्द को तलाक का हक देने के हवाले से एक कानून मंजूर कर लिया है, लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरा इल्म है वहाँ के सदर ने उस कानून की मंजूरी नहीं दी, यानी उस बिल पर अपने दस्तखत सबत नहीं किए। ये जापान में सुना तलाक बड़ी मुश्किल है। इसीलिए ना कि मतलब वो माशरे इस बात पर परेशान है। अब जापान में जो ये रस्म मौजूद है वहाँ पर तलाक देना इसलिए मुश्किल है कि उतने ही लोग वहाँ के कई मतलब ख़ानदानी ये रस्म है, वहाँ के कानून में ये बात शामिल नहीं है, लेकिन वहाँ पर कई बड़े बड़े जो ख़ानदानों में ये रस्म पाई जाती है कि जिस तरह आपने शादी के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की थी, मेहमानों को बुलाया था, आप चर्च में गए थे, आपने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई थी, बिल्कुल उसी तरह आप तलाक के वक्त भी उतने ही मेहमानों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, एक तकरीब मुनक्किद करते हैं, अपनी अपनी अंगूठियां मेज़ों पर रखते हैं और हथौड़ी से तोड़ते हैं। लो My शायद भी God. चौकेरी निकला। और मैंने सुना है कि तलाक के लिए भी कार्ड छपवाए जाते हैं और भेजे जाते हैं मेहमानों को कि तलाक का फंक्शन है और उधर तशरीफ लाएं। अच्छा, इस हवाले से ईरानी माशरे की एक बड़ी दिलचस्प मिसाल मौजूद है। वहाँ पर भी तलाक के अमल को मुश्किल से मुश्किल तर बनाने के लिए वहाँ के कई एक ख़ानदान ऐसे हैं जहाँ पर ये रिवायत मौजूद है, जहाँ पर कहना चाहिए रस्म मौजूद है, ये एक उनका अपना खुद साख्ता कानून है कई ख़ानदानों में कि जब वहाँ पर शादी होती है तो मियाँ बीवी के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होता है कि अगर शौहर बीवी को तलाक देगा तो बीवी के वज़न के बराबर सोने के सिक्के उसको देगा। इससे तो फिर औरत जूं जूं मोटी होती जाती होगी वो खुश होगी कि शुक्र है तलाक तो नहीं ना देगा। और जिस अखबार में मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि औसतन एक ईरानी खातून का वज़न जो है अगर 57 किलो है तो जो एग्रीमेंट है सोने के सिक्के का उसकी मालियत जो है कमो बेश 705 अमरीकी डॉलर है। और इस तरह ये रकम जो है 40,000 अमरीकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपयों में उसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो 36 लाख रुपए बनते हैं। बल्ले बल्ले इतनी बड़ी रकम देने से पहले जाहिर है शौहर सोचता जरूर है, बल्कि 100 दफा सोचने पर मजबूर होता है। जो बेचारी बीबियां उधर पतली पतली होंगी उनको तो खामद रो भी डालते रहते होंगे। बंदी बन जा मैं तेन दस दिया 1.5 लाख बनता तेरा तेरे मुंह ते मार दे। और उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र मौजूद है कि पिछले 2 सालों के दौरान ईरान में 20,000 शौहरों को ये सिक्कों की जो सोने के सिक्कों की अदम अदायगी की वजह से जेल की हवा खाना पड़ी है और उसमें से 3,000 मर्द ऐसे हैं जो आज भी जेलों में मौजूद हैं। सर इसका मतलब है कि हमारा मुआशरा तो इसको कंडेम करता ही करता है, लेकिन दुनिया भर में जितनी भी कौमें हैं, जितने भी मुआशरे हैं, वो भी इसकी हौसला शिकनी करती हैं। हाँ बिल्कुल, यानी कौन सी कौम ऐसी हो सकती है जिसको अपने माशरे के तार पाव बिखरने की फिक्र ना हो। और नहीं यार वैसे ये अमल ही बड़ा बेवकूफों वाला और मैं समझता हूँ कि बड़ा जाहिलाना है। बंदा पूछे चलो अल्लाह ताला ने एक जी दिया हुआ है, घर में रौनक लगी हुई है, बंदा कि चलो किसी ने कोई चित्रपौला हो ही जाता है, कोई डोइयां डोइयां एक दूसरे को मार ही लेते। हाँ बिल्कुल यार, कभी दूसरा डोई मार लेता है, कभी तुम डोई खा लेते हो। अब बिल्कुल ये इस तरह दोनों दफा डोई मुझे ही नहीं बची। नहीं वैसे ऑन द सीरियस नोट जो तुम कहा करते हो ये वाकई इंतहाई मनहूस अमल है, इससे बचना ही चाहिए। बिल्कुल। हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि घर में जो हंसी खुशी की जिंदगी बसर कर रहे हो उसमें कोई छोटी मोटी गलतियां होती हैं, चलो उसको इग्नोर करना है। अच्छा, जब आप ये जिंदगी का मतलब सबसे हार्श फैसला करते हो उन लम्हात में अगर आप वो वक्त गुजार लो, डेफिनेट बात है कि वो वक्त जब गुजर जाता है तो फिर आपके रवैये में आपकी सोच में नरमी पैदा हो जाती है। इसलिए जब आप ये इतना सख्त और कठिन फैसला कर रहे हो, इतना नापसंदीदा ज़िंदगी का फैसला कर रहे हो, उस मरहले से गुजर रहे हो, उसको थोड़ी देर के लिए आप टाल दें, वो वक्त गुजार लें,
دوبارہ جب آپ اس مرحلے پر پہنچتے ہیں, اس فیصلے پر غور کرتے ہیں, تو یہ یقینی بات ہے کہ آپ کے رویے میں نرمی پیدا ہو چکی ہوتی ہے. آپ جب اس پر نظر ثانی کرتے ہیں تو بہتر فیصلے کی امید کی جا سکتی ہے. بالکل. اور وہ آپ جو لمحہ ٹال دیتے ہیں نا جی, اس کا کو کیا یار ہوتا کیا اس کے ٹالنے سے؟ میرا خیال ہے کہ ہلکی پھلکی کوئی جگہ لال ہو جاتی ہوگی یا ہلکی پھلکی سوج پڑ جاتی ہوگی, اس کے علاوہ تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. سر میری اپنی رائے یہ ہے کہ جب فریقین میں اس طرح کی کوئی سچویشن یا ایسے پوائنٹ پر وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنا آپ بھلا دینا چاہیے اور صرف اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ اس سارے سرکمسٹانسز میں جس نے سب سے زیادہ سفر کرنا ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں. ہاں, یہ ہم پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کر چکے ہیں. یہ جو عدالتیں ہیں جہاں پہ یہ طلاق کا کیس دائر ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اب تو چینل بہت نکل آئے ہوئے ہیں, اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو اللہ جانتا ہے دل ہل جاتا ہے کہ بچے رو رہے ہیں, وہ کبھی ماں کی طرف دوڑ رہے ہیں, کوئی باپ کی طرف دوڑ رہا ہے, اور عجیب وہ طوفان آیا ہوتا ہے. اور وہاں پہ اکثر یہ بھی سکرین پہ دیکھنے پہ آیا کہ وہاں کھڑے جو لوگ ہوتے ہیں, غیر لوگ, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کی پرزور فرمائش پر آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہیں اس ملک کے ایک مشہور فیشن ڈیزائنر جناب زیویس صاحب. السلام علیکم. جونی وہی اولڈ فیشن انٹروڈکشن پینڈوز والا. کیا مطلب یار؟ آپ کی پرزور فرمائش پر ایک دفعہ پھر پرنس اینڈ میچ مولا جٹ حد ہو گئی ہے. اچھا چلے, اگر آپ اپنا انٹروڈکشن خود کروائیں تو کیسے کروائیں گے؟ Something new like hello buddies, here is with us fashion icon ZVS. چلے ایسے ہی سمجھ لیں. ایسے تو تم کہہ ہی نہیں سکو گے, کر کے دکھاؤ ذرا, ایسے کرو. ہنسو نہیں, اگر فیشن ڈیزائنر کا انٹرویو کرنا ہے تو فیشن سیکھو. یہ کون سا فیشن ہے؟ یہ فیشن نہیں سٹائل ہے, اور سٹائل سے ہی فیشن آتا ہے. اچھا زیویس صاحب یہ بتائیں آپ کی نظر میں فیشن کیا ہے؟ یہ جو میرا جیسچر ہے یہ فیشن ہے, یہ جو میرا پوسچر ہے یہ فیشن ہے, یہ جو میرا ہیئر سٹائل ہے یہ فیشن ہے. اور کو میرے سیڑھی جتیاں نہیں بجی ہیں, یا میں کسی ڈینل نہیں لڑ کے آیا چاٹا پٹا کے. اچھا زیویس صاحب یہ بتائیے آپ کو کب اس بات کا احساس ہوا کہ آپ کے اندر ایک فیشن ڈیزائنر چھپا ہوا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ سٹوری. جب میں بالکل چھوٹا سا تھا نا تو میں ضد کرتا تھا کوئی چیز لینے کے لیے, تو میں منہ کے بڑے بڑے عجیب ڈیزائن بنا کے روتا تھا. کبھی منہ پورا کھول کے کبھی کسی اور سٹائل سے اس طرح, کبھی بڑے بڑے عجیب ڈیزائن بنا بنا کے روتا تھا میں. تو ایک دن نانا ابو آئے ہوئے تو وہ میری ماما کو کہتے ہیں کہ کڑیے اے تیرا منڈا منہ دے بڑے بڑے عجیب ڈیزائن بناتا ہے. بس میرے مائنڈ میں پھنس گیا کہ اگر میں منہ کے ڈیزائن بنا سکتا ہوں تو ڈریسز کے ڈیزائن بھی میرا خیال ہے بنا سکتا ہوں. اچھا بس ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جی. یہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ڈیزائن کا ورڈ سنا تھا اپنے گرینڈ پا کے منہ سے. اس کے بعد میرے جو فادر تھے نا وہ ایپل کا بزنس کرتے تھے. اچھا تو اس وقت بھی کمپیوٹر تھا؟ Oh nobody, everybody, anybody, somebody, nobody. ان کی ریری تھی, ریری. ریری کیا؟ ریری سیباں دی ریری لاندے سن. پہلے چھاپا لگاتے تھے, پھر ان کی پروموشن ہو گئی تو ریری لگانے لگ گئے. تو ان دنوں میں ان کو اسسٹ کرتا تھا. اسسٹ کیا اسسٹ کرتے تھے آپ انہیں؟ پانی والی بالٹی میں سیبوں کے پینچر چیک کرتا تھا, سیب دھو کے ان کو چمکا کے پکڑاتا تھا. ہاں تو وہ اس کو بڑے ترتیب سے جوڑتے تھے. ایک دفعہ ہمارے سیبوں کی پوری پیٹی کانی نکل آئی. میرے فادر بڑے بیچارے ڈسٹرب ہوئے, انہیں جو متھے سے پسینہ آ گیا. تو میں نے کہا نو پرابلم, آپ فکر نہ کریں. میں نے ایک ایک سیب پکڑ کے جدھر جدھر سے کانا تھا ادھر سٹیکر لگا دیا. تو میں نے جب ان کو ایسے ڈیزائن کے ساتھ ریری پہ جوڑا نا تو میرے پاپا کہتے ہیں تم تو بڑے اچھے ڈیزائنر ہو. بس ادھر سے میں نے آئیڈیا کلک کیا کہ ڈیزائنر بننا چاہیے, تو میں ڈیزائنر بن گیا.
اسی کانے ایپل کی وجہ سے جو میری ڈریس ڈیزائننگ میں پہلی کریشن تھی نا، میں نے اس کا نام کانا ایپل رکھا تھا. لوگ کہے گی یہ کیا کھانا ہے ایپل؟ میں نے کہا یہ گریک ورڈ ہے. لوگ مان گئے. بس چونی ادھر سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ بیچارے تو بالکل بے وقوف سے ہیں. ان کو جو بھی دو گے، جو بھی یہ مان جائیں گے. انہوں نے کوئی مائنڈ نہیں کرنا، بیچارے سارے یال بلالڑی ہوندے لے. زیویئر صاحب، آج تک آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے امیروں کے لیے کیا ہے، آپ نے غریبوں کے لیے بھی کچھ ڈیزائن کیا ہے؟ ہاں، غریبوں کے لیے کیا ڈیزائن کروں؟ پگڑی نو لیس لا دیا، یا کسے نو تسمے پا دیا، یا سلوکے تے کڑائی کرا دیا. غریبوں نے دینا کیا ہے؟ کتنے بندہ ان تیلیاں چوانیاں کٹھیاں کاٹا پھر. غریبوں نے کون سا فیشن کرنے ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بیچارے عید والے دن سوٹ سلا لیتے ہیں. اور ڈیزائننگ کی فرمائش ان کی صرف اتنی ہوتی ہے، پا پہنچے وڈے رکھ دے. بندہ پوچھے جنہ تو کپڑا لے آندے ہے تے پہنچے بن جان تے بڑی گل ہے تو چھوٹے وڈے کراؤن گے. اوپر سے سلائی نہیں دیتے وہ تو. 2 سوٹوں کا 100 روپیہ وہ بھی چوڑ موڑ کر کے پھڑا جاتے. آدھے گھنٹے بعد پھر آ جاتے ہیں، پا کدھر 100 دا نوٹ توڑایا تے نہیں ہوں. او دے اوتے میری سکھر علی خالہ دا فون نمبر لکھے ہے. لیکن آپ دیکھ رہے تھے حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.